ایک شیر نے ایک ہرن کی طرف حملہ کیا. جیسے حملہ کیا تو ہرن بد کا، جس سے اس کا بچہ پیدا ہو گیا. بچہ پیدا ہو گیا فوراً. شیر نے دیکھا کہ یہ میں اس کا شکار کرنا چاہتا ہوں، مجھے بھوک لگی ہے. اس نے بچہ دے دیا. اگر میں اسے پھاڑ کھاتا ہوں بچے کا کیا ہوگا؟ اور اگر میں اس بچے کو کھا لیتا ہوں تو ماں کا کیا ہوگا؟ یہ تو بچے کو گرا کے اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ گیا. یہ مجھے ایک صاحب نے افریقہ کے ہیں، انہوں نے خود سنایا مجھے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یہ منظر. مسلمان انسانوں کے لیے جانوروں کے بہت سے کام انسانوں کی عبرت کے لیے ہیں کہ تم جانوروں سے گر چکے ہو، ذرا واپس آؤ اپنے طریقوں پر. شیر پریشان، اس بچے کا کیا کروں؟ وہ تو میرے حملے کے ڈر سے اپنی جان بچا کے بھاگ گیا. اس کی ماں، اس کا کیا ہوگا؟ بڑا پریشان. بڑی دور تک جنگل میں وہ اس بچے کو اپنے منہ میں لے کر اٹھائے پھرتا رہا. یعنی میں وہ سامنے مجھے بتلایا کہ میں گاڑی لے کے اس کے پیچھے رہا شیر کے، کہ دیکھو یہ کہاں تک جاتا ہے. آخر ایک جگہ وہ ہرن ملا اس کو، اس نے بچہ اس کے حوالے کیا اور چلا گیا. یہ مجھے صاحب نے خود سنا جنہوں نے دیکھا. بات یہ ہے، اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ انتہائی بد اخلاقی اور انتہائی درندگی کا مزاج ہے کہ باپ کا بدلہ بیٹے سے لے لو. نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اکرمہ کے آنے سے پہلے ہی صحابہ کو بتا دیا کہ اکرمہ آ رہے ہیں، اسلام قبول کرنے کے لیے آ رہے ہیں. دیکھو ان کے سامنے ان کے باپ کو برا مت کہنا، تبھی تمہیں اس کے باپ کی حرکتیں یاد آ جائیں. اور تم کوئی ذرہ برابر کوئی بات ابو جہل کی ستانے کی اس کے بیٹے کے سامنے مت کرنا. وہ کیا سوچے گا کہ میں تو ان کے پاس مامون ہو کر مطمئن ہو کر آ رہا ہوں اور یہ میری باپ کی حرکتیں مجھے یاد دلا رہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اکرمہ کا استقبال اس طرح کود کر کیا، اچھل کر. روایت میں ہے وثب الیہ، کود کر آئے. آپ نے صرف لنگی باندھی ہوئی تھی، بدن پر اور کپڑا نہیں تھا، تاخیر نہیں کی آنے میں، اور بیٹھے. حضرت اکرمہ نے عرض کیا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا کہ اکرمہ اسلام لے آؤ. عرض کیا کہ میں اسلام لے آؤں گا، مگر میری ایک درخواست ہے کہ میں نے آپ کے خلاف اور اسلام کے خلاف آج تک جتنی کوششیں کی ہیں، آپ اللہ سے دعا کر دیجئے اللہ میرے سارے گناہ معاف کر دے. آپ نے دعا فرمائی، اے اللہ اسلام کے خلاف ساری عداوتیں، اس کی ساری کوششیں، اے اللہ تو سب کو معاف کر دے. میں عرض کر رہا تھا کہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ ان کو اسلام سے بھاگنے نہیں دیا. ایک کشتی چلانے والے میں اللہ کی دعوت نے. کہاں جا رہے ہو؟ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس دعوت اللہ کے عمل کے ہوتے ہوئے
کسی علاقے سے مسلمانوں کے ارتداد کی خبر کا سننا کسی فرد یا کسی جماعت کے، یہ انتہائی حیرت اور تعجب کی بات ہے کہ جب اتنا بڑا مجموعہ ایک دعوت کی نسبت پر جمع ہو گیا ہے تو پھر ممکن نہیں ہے کہ کوئی خدا نہ کرے اسلام سے پھسل جائے، ممکن نہیں ہے۔ ہاں یہ جب ہو سکتا ہے جب کام کرنے والی کام سے بیٹھ جائیں۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر فرد کو داعی بنایا۔ جو اسلام میں داخل ہوتا تھا اس پر سب سے پہلا تقاضا اپنی قوم کو دعوت دینے کا ہوتا تھا۔ جو اسلام میں داخل ہوتا تھا اس پر پہلا تقاضا اپنی قوم کو جا کر دعوت دینے کا ہوتا تھا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ایک ایسا ماحول بنا ہوا تھا کہ اگر اس ماحول میں کوئی برے ارادے سے بھی آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کے یہاں کا اخلاق، آپ کے یہاں کا اکرام، آپ کے یہاں کی وسعت قلبی، وہ اس کو بتلا دیجیے کہ اسلام کیا ہے، وہ بتلا دیجیے کہ اسلام کیا ہے۔ حضرت طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالی عنہ آئے مکہ مکرمہ۔ مکے والوں نے کہا طفیل ان کی بات مت سننا، ان سے بات مت کرنا، جو ان کی بات سنتا ہے ان کا ہو جاتا ہے، نہ ان سے بات کرنا ہے نہ ان کی بات سننا ہے۔ تو طفیل فرماتے ہیں مجھے اتنا ڈرایا مکے والوں نے کہ میں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھوس لی کہ میں ان کی کوئی بات سنوں گا نہیں۔ فرماتے ہیں کان بند کر کے میں مسجد میں داخل ہوا۔ مسجد سے باہر یہ کیفیت ہے کوئی بات سننا نہیں چاہتے، مسجد میں آ کر یہ کیفیت ہے کہ دل اندر سے تقاضا کر رہا ہے ان کی بات سننی چاہیے۔ ہم اسی لیے عرض کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں گشت کا موضوع ماحول میں لانا ہے، گشت کا موضوع ماحول میں لانا ہے کہ ماحول میں لاؤ، ماحول بدلے گا، ماحول ان کو اندر سے بدلے گا۔ باہر یہ کیفیت تھی کہ آپ کی بات کو سننے سے کان بند کیے ہوئے تھے، لیکن مسجد میں قدم رکھتے ہی فرماتے ہیں اندر سے میرے دل نے کہا کہ طفیل تو پڑھا لکھا آدمی ہے، اچھے برے کلام سے واقف ہے، ان کی بات کے سننے سے یہ کس سے روکا ہوا ہے، ان کی بات سننی چاہیے۔ فرماتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے روئی نکالی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے اچھا کلام کبھی نہیں سنا تھا۔ اسلام قبول کیا اور یہ عرض کیا کہ اجازت دیجئے کہ میں اپنی قوم کو جا کر دعوت دوں۔ لیکن اس قصے میں بہت سمجھنے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دینے کے لیے اپنی حیثیت کا ذکر کیا۔ یہ بات بہت سمجھنے کی ہے، میری حیثیت ہے، میری قوم میری بات مانے گی، میری قوم میری ہر بات مانتی ہے، یہ بھی مانے گی۔ یہ کام حیثیتوں کو مٹانے کا ہے، حیثیت بنانے کا نہیں ہے۔ فرماتے تھے کام شخصیت سوزی کا ہے، شخصیت سازی کا نہیں ہے۔ کام سے شخصیت بنے نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں معراج کی بلندی اور کہاں طائف کی پستی۔